السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ذہن کھولنے کی دعا ہے یہ، جب ہم پڑھیں گے تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور سینہ کھول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ذکر ہم کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو وہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے۔ تو دعا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم جو ہے اپنا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھول دے اپنے قرآن پاک کے لیے، تاکہ یہ جو ہے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تشدید پڑھتے ہیں ہم، تشدید پڑھ رہے ہیں۔ یہ تختی تشدید اور جزم کی ہے۔ تو تشدید کس طرح پڑھتے ہیں؟ تشدید کو پڑھتے ہیں جی جس لفظ پہ آتی ہے تو اس لفظ کو 2 بار سختی سے پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح جیم کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ مشدد۔ وہ لفظ مشدد ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پڑھتے کس طرح ہیں؟ اس کو جس طرح جیم کے اوپر آئی ہوئی ہے تو یہ پچھلے لفظ کے سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ تو جیم سے پچھلا لفظ کون سا ہے؟ سین، ٹھیک ہے؟ تو ہم سین سے جیم کو ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو جیم کی حرکت ہوگی، یعنی کہ دوسری دفعہ جو پڑھ رہے ہیں ہم جیم کو، وہ جیم کی اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہے جزم آتی ہے، تو جزم کا کیا قاعدہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جزم جس لفظ پہ آتی ہے تو وہ اپنے پچھلے لفظ سے ملا کر پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ ایک بار پڑھی جاتی ہے، تشدید 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہے وہ تنوین ہے، تنوین 2 پیش ہے ادھر۔ تو تنوین کہتے ہیں کس کو؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے تھوڑا سا، کیونکہ تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو ہم اس کا جوڑ کرتے ہیں لفظ کا، سین زیر جیم سج، جیم زیر یا جی، نون 2 پیش نون، سجینن، کیا بن گیا ہے؟ سجینن۔ آگے اگلا لفظ پڑھتے ہیں، میم پیش نون من، تو نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، فا زبر کا فک، کاف کے اوپر تشدید ہے، پچھلے لفظ سے ملا کے ہم نے اس کو پڑھا ہے، فا زبر کاف فک۔ تو آگے یا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اس کاف کی زیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کاف زیریا کی، نون زبرنا، منفکینا، منفکینا۔ اگلا جوڑ کرتے ہیں لفظ کا، فا کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، حمزہ کی زیر کو نون سے ملائیں گے، نون کے اوپر تشدید ہے، جس بھی نون کے اوپر یا میم کے اوپر تشدید ہو تو ادھر کیا کرتے ہیں؟ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ تشدید یعنی کہ باقی کسی بھی لفظ کے اوپر ہو ادھر ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس کو صرف سختی سے پڑھنا ہے، لیکن نون اور میم کے اوپر اگر تشدید ہو تو پھر ہم نے اس کو غنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر نون کے اوپر آئی ہوئی ہے تو پڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تو فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، کیونکہ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، نون کے زبر کو کس کے ساتھ ملائیں گے ہم؟ لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آگے بھی جیم زبر نون جن، تو جیم زبر نون جن، یہ ادھر جو ہے نون کے اوپر شد دوبارہ آئی ہے تو ہم جیم کے ساتھ اس کو ملائیں گے، جیم زبر نون جن، نون زبرنا، فا ان الجنہ، تا زبرتا، فا ان الجنۃ۔ ایک دفعہ دوبارہ جوڑ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو، فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، فا ان نل، جیم زبر نون جن، نون زبرنا، تا زبرتا، فا ان الجنۃ۔ بار بار بتانے کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اچھی طرح آ جائے، جس کے ذہن میں نئی کوئی بات آ رہی ہے تو وہ اگر بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے پڑھتے ہیں، لام زیر لی، ہا پیش با ہوب، کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے تو ہا کو با سے ملائیں گے اور با کو لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ با کی زیر کو،
اور پھر آگے جو ہے خا کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو خا کو یاس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جوڑ کرتے ہیں، لام زیر لی، ہا پیش با حب، با زیر لام بل، لی حب بل، خا زبریہ خی، را زیری لی حب بل خیری. پوری لائن پڑھتے ہیں، سجین منفکین فإن الجنة لحب الخیر. اگلی لائن پڑھتے ہیں، حمزہ زیر ای، زال زبر سین زس، زال کو سین کے ساتھ ملائیں گے، سین کے اوپر تشدید ہے، اس سے پہلے لام بھی ہے، 2 الف بھی ہیں، لیکن یہ خالی ہیں، ان کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ اپنے پچھلے الفاظ کو دیکھتا ہے کہ جس کے اوپر علامت ہو اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. تو یہاں لام بھی خالی، 2 الف بھی خالی، زال کے اوپر جو ہے علامت ہے زبر کی، تو اس لیے ہم زال کو جو ہے سین سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ زال زبر سین زس، سین زبر سا، ایزس سا، میم زبر حمزہ مد ما، 4 سیکنڈ لمبا کریں گے اور حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ حمزہ پیش نون ان، ایزا السماء ان، شین زبر قاف شق، شین زبر کاف شق، کیونکہ کاف کے اوپر تشدید ہے تو اگلی جو کاف کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم تا کے ساتھ پڑھیں گے، تا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ قاف زبر تا قط، اذا السماء انشقت. اگلا لفظ پڑھتے ہیں، میم زبر طوا مت، طوا الف زبر طوا، را زیری مت طواری، قاف پیش نون قن، مت طواری کن. پھر نون ادھر نون آ گیا، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے ہم. نون زبر جیم نج، جیم کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو نون کو ہم جیم سے ملائیں گے. نج میم پیش سا مس، تو ادھر جو ہے میم کے اوپر پیش ہے تو اگلا لفظ جو سا ہے تو سا کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، میم کو ہم سا سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ میم پیش سا مس، سا الف زبر سا، قاف زیر قی، کاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، با پیش بو، مت طارق النجم الثاقب. تو وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مت طارق النجم الثاقب، ٹھیک ہے؟ تو پوری لائن پڑھتے ہیں، اذا السماء انشقت، مت طارق النجم الثاقب. اگلی لائن پڑھتے ہیں، میم زینن من، شین زبر را شر، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر تشدید ہے تو ہم پچھلے لفظ کو دیکھیں گے، اس پہ جو ہے زبر ہے، را شین کے ساتھ ہم را کو ملائیں گے، شین زبر را شر. تو آگے را کے نیچے زیر ہے اور اگلے الفاظ جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو زیر کو ہم جو ہے را کی زیر کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، را زیر لام رل، من شر رل، وا زبر سین وس، واو الف زبر وا، سین زیر سی، من شر الوسواسی. تو یہاں تک پڑھا ہے، یہاں ہم سین کو آگے لام سے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے یہ جزم ہے. سین زیر لام سل، خا زبر نون خن، نون الف زبر نا، سین زیر سی، من شر الوسواس الخناسی، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں، من شر الوسواس الخناسی. تو آج یہ جو ہے ہماری آیت تختی نمبر جو ہے 14، تشدید مع سکون کے ساتھ جو ہم نے تختی پڑھ رہے تھے، ہم آج مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ. تو آگے جو ہے میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے.